بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے فخر بطول مخاطب ہے۔ آج میرا ٹاپک جو ہے یا جو میرا موضوع ہے وہ ہے دودھ والا۔ تو ناظرین، آج میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دودھ والے کی طرف لے کے جانا چاہوں گی، جو میں نے خود جج کی، دیکھی، نوٹ کی، اور میں نے ضرورت محسوس کی کہ مجھے اس کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ میرا چینل جو ہے وہ صرف ایسے لوگوں کے بارے میں، غریب لوگوں کے بارے میں، یا کوئی بھی ایسا آگاہی پروگرام ہو یا کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کے حوالے سے آواز بلند کرنے کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے۔ تو ابھی آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میرا آج ٹاپک ہے دودھ والا گوالا۔ اور سب سے پہلے جو ہے، آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ملاوٹ کے بغیر دودھ جو ہے وہ ہم سب کو ملنا ناممکن ہے۔ وہ ہمیں اسی صورت میں مل سکتا ہے اگر ہم کوشش کریں تو ہم خود بھینس رکھیں تو ہم دودھ خالص پی سکتے ہیں۔ اب ملاوٹ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگلی بات آ جاتی ہے، ان کے جو برتن ہیں، ان کے جو ڈرم ہیں، وہ صاف ہیں یا گندے ہیں۔ میں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہوں گی کہ ڈرم یہ کس طرح سے صاف کرتے ہیں، کتنے صاف ہوتے ہیں، آپ بھی غور کیجئے۔ تیسرا، میں آگے تیسرے نمبر پہ آؤں گی۔ اب ڈرموں کے بعد ان کے ہاتھوں کی باری آ جاتی ہے کہ ان کے ہاتھ کتنے صاف ہوتے ہیں، کیا یہ صاف ہاتھوں سے ہمیں دودھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی کے لیے میں نے آپ کے ساتھ آج اپنی بات جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے کہ میں آپ کے بھی گوش گزار کروں۔ اب ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، لیکن مجھے لگا ہے کہ میں پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ گرنے کے مترادف ہوں تو میں بھی اپنے حصے کی شمع جلاؤں۔ اب ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، دور سے یہ سفر طے کرتے ہیں اور یہ دودھ لے کے آتے ہیں۔ انہی ہاتھوں سے یہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، انہی ہاتھوں سے یہ اگر ان کے بدن کے اوپر کہیں بھی خارش کھجلی ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں، انہی ہاتھوں سے یہ ناک میں بھی ہاتھ مارتے ہیں، انہی ہاتھوں سے یہ وہی ہاتھ جو ہے اس ہاتھ سے یہ سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور پھر آ کر گلی کونوں محلوں میں یہ ہم لوگوں کو دودھ دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ہاتھ دھوتے ہیں ہمیں دودھ دیتے وقت؟ ایک تو ہے کہ دودھ ملاوٹ والا ہے، دوسرا ہے کہ ڈرم صاف ہیں یا نہیں ہیں، تیسرا ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ سب سے بڑا ان سے بھی ملاوٹ سے بھی بڑھ کے المیہ ہے۔ تو ہاتھ ان کے صاف نہیں ہوتے۔ اس سے جو پہلے تھا یہ اس طرح کا استعمال کرتے تھے کہ ڈرم جو ہے نیچے دودھ والا اتارتا تھا اور اس کا مگا وہ ہوا کرتا تھا جو یہ ڈرم کے اندر لٹکا لیا کرتا تھا اور یہ اوپر سے کنڈے سے پکڑتا تھا اور یہ دودھ ڈال دیتا تھا۔ آج کل انہوں نے اپنی آسانی کے لیے ایک تو ان کے مگ چینج ہے، ان کا جو مگا ہے وہ کنڈے والا مگا ہے، دوسرے کنڈے والا جس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جیسے چائے والا کپ کا کنڈا ہے، اس طرح کے کنڈے والا یہ مگ استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑے ڈرموں سے یہ ڈرم بھی نہیں اتارتے، یہ اندر ہاتھ بار بار ڈالتے ہیں اور دودھ ڈال کے دے دیتے ہیں۔ میں نے بڑے دودھیوں کو دیکھا اور پھر میں نے کھڑے ہو کے رک کر ان کو یہ سمجھایا، آپ کے ہاتھ گندے ہیں، آپ دوسرا جو ہے مگ وہ استعمال کریں، آپ کے گندے ہاتھ ہیں، دودھ تو ملاوٹ والا ہے، برتن بھی صاف نہیں ہیں۔ پھر تیسرا، آپ کے گندے ہاتھ جو ہے آپ وہ دودھ سے ہاتھ دھوتے رہتے ہیں اور وہ آپ کا دودھ ہم پیتے ہیں، وہ جراثیم ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف دلانا چاہوں گی۔ چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھینسوں اور گائے کا دودھ جو ہے وہ مکس یہ کر کے ہمیں دیتے ہیں، اس میں بکریوں کا بھی مکس ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں بھینس کا دودھ اور گائے کے دودھ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ چاہے گائے کے دودھ میں فائدے زیادہ ہیں لیکن وہ بنسبت بھینس کے دودھ کے وہ دودھ پتلا ہوتا ہے، تو وہ پتلا دودھ ہوتا ہے، اس کا ریٹ بھی وہی لگا رہے ہوتے ہیں، میں بھی لے رہی ہوں، میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، وہ ایک ہی ریٹ پہ دے رہے ہیں۔ اس کے آگے پانچواں پوائنٹ یہ ہے، ہر دودھی کا اپنی من مانی سے، اپنی مرضی سے اس کا اپنا ریٹ ہے۔ تو اس کے ایک تو میں اس طرف ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ ناظرین بھی اس چیز پہ غور کریں۔ اس کے بعد میں انتظامیہ سے اپیل کروں گی۔ اب یہ ٹاپک تو اتنا بڑا ہے، اگر اس کو میں جتنا بھی بڑھاؤں یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن میں مختصر آپ کی توجہ یہاں پہ دلانا چاہوں گی۔
پہلے جو یہ دودھ دیتے تھے ان کے بڑے ڈرم ہوتے تھے، دوسرا مگا ہوتا تھا، یہ نیچے اتارتے تھے اور ہاتھ میں مگا پکڑ کے تو یہ ہم لوگوں کو دودھ ڈال کے دیتے تھے۔ اب میں نے دودھ والے کو سمجھایا اپنے کو، میں نے اس کا ہاتھ کتنی بار دیکھا، وہ ہاتھ اس کا دودھ کے اندر ڈپ ہوتا تھا دھویا ہوا۔ میں نے اسے سمجھایا، اب اس نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے کیا اس نے چھوٹی ڈرمی، جب وہ دروازے کے آگے رکتا ہے وہ آ کر وہ چھوٹی ڈرمی ایک لیتا ہے اور اندر سے بار بار جلدی سے دودھ ڈالتا ہے، اور دودھ ڈالنے کے بعد وہ میرے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور وہ کہتا ہے دودھ لے لو۔ میری نظر جو ہے اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر بھی ہوتی ہے، وہ ہاتھ اس کا گیلا ہوتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، بھائی یہ مجھے پتا ہے کہ آپ جس طریقے سے کرتے ہیں، آپ مجھے دکھانے کے لیے چھوٹی ڈرمی میں دودھ ڈال دیتے ہیں، جبکہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ اندر سے اسی مگے کے ساتھ اسی ہاتھ سے دودھ بار بار نکال کے میرا دل مطمئن کرنے کے لیے مجھے چھوٹی ڈرمی جو ہے وہ میرے سامنے آپ لے آتے ہیں، تو چھوٹی ڈرمی سے آپ مجھے دودھ دیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا را آپ اس چیز کا خیال کریں، آپ ہمارا پیسہ جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم دودھ پیتے ہیں دودھ سمجھ کے، صحت کے لیے، ہمارے بچوں نے پینا ہوتا ہے، ہم نے چائے پینی ہوتی ہے، اور یقین کریں یہ دودھ ہم نے اپنے آپ کو ایک دھوکہ دیا ہوا ہے۔ یہ دودھ نہیں ہے، اس میں ملاوٹ بھی ہے، اس کے برتن بھی صاف نہیں ہے، پھر رہی کئی کسر جو ہے یہ بار بار اس کے اندر ہاتھ ڈال کے، گندے ہاتھ ڈال کے یہ ہمیں وہ دودھ دیتے ہیں، جس سے میں تو بہت ڈسٹرب ہوں، پریشان ہوں۔ ڈی سی او صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی، میں اپیل کروں گی، خدا را ان کے اوپر نظر رکھیں، اور جو بھی ان کے متعلقہ انتظامیہ ہے، انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے منڈی بہاؤدین میں، جہاں پہ جمعہ بازار لگتا ہے، جہاں پہ پی ٹی سی ایل ایکسچینج آفس ہے، وہاں پہ یہ کافی زیادہ دودھ والے اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر نظر رکھیں۔ اور فوڈ اتھارٹی والوں کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کے دودھ چیک کیے جائیں اور ان کو ایک آگاہی پروگرام کے تحت ان کو آگاہی دی جائے۔ ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ پیار سے تو ماننے والی نہیں ہے، ڈنڈے سے ماننے والی قوم ہے، تو آپ ان کو سمجھائیں، کم از کم ملاوٹ ایک طرف ہے، برتن ان کے ایک طرف ہے، جو ہاتھ یہ بار بار دھو کے ہم ہر گھر کو دیتے ہیں، خدا کے لیے یہ اس سے اجتناب کریں، یہ ویسا دودھ ہمیں نہ دیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو مجھے خدا کے لیے، خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ میں نے جو غلطی کی ہے، تاکہ آئندہ میں آنے والی غلطی اپنی سدھار لوں، تاکہ میں وہ غلطی میرے ساتھ ساتھ نہ چلے۔ تو اچھی رائے بھی دیجیے گا، میری غلطیوں کی طرف بھی اشارہ کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، تاکہ میری آواز زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اس آگاہی پروگرام کو دور تک زیادہ لوگوں تک ہم شیئر کر سکیں، اور میری آواز زیادہ لوگ سن سکیں اور اس پہ غور کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ پاکستان زندہ باد۔